دنیا کے نام۔ دعوت اسلامی کے تحت ماہ اپریل 2026 کو ماہ ہفتہ وار اجتماع کے طور پر منایا جائے گا۔ ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع کیا ہے، کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوا، اس حوالے سے شامل ایک خصوصی رپورٹ۔ رمضان شریف کی مبارک ساعتوں کی برکات سمیٹنے والے معتکفین چاند رات سے قافلوں کے مسافر بنے۔ اپریل میں عاشقان رسول کو یاد رضا کے لیے 3 دن کے قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب۔ فیضان مدینہ کراچی میں 4 اپریل 2026 کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں افتتاح بخاری شریف کا سلسلہ ہوگا۔ عاشقان رسول امیر اہل سنت کی علم و حکمت سے بھری باتوں سے اپنے دلوں کو روشن کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ شعبہ حج عمرہ کے تحت 28 مارچ کو لاہور میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے حج کی ادائیگی سے متعلق اہم نکات بیان کیے۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری کی پریٹ آباد حیدرآباد میں اسلامی بھائی کے گھر آمد۔ رکن شورا نے قاری عبدالرحمن اتاری کی عیادت کی، صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ بنگلہ دیش کے شہروں راجشاہی، کشوری گنج اور سید پور میں عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر۔ دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے اور نیکی کی دعوت دی گئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائن سے اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت ماہ اپریل 2026 کو ماہ ہفتہ وار اجتماع کے طور پر منایا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہونے والا ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع کیا ہے، کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوا اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں دین اسلام کی تبلیغ اور دکھیاری امت کی خیرخواہی میں مصروف عمل دعوت اسلامی کے تحت پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کاوشوں کے نتیجے میں شروع ہوا، جب انہوں نے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے عوام میں دینی شعور بیدار کرنے کا سلسلہ تیز کیا، اور اس کا آغاز قریباً 1980 کی دہائی کے اوائل میں کراچی کے علاقے کاغذی بازار میں قائم نور مسجد سے ہوا، جہاں ابتدا میں چھوٹے حلقوں میں بیان ہوتا تھا، پھر وقت کے ساتھ یہ ایک بڑا اور منظم اجتماع بنتا گیا، اور پھر جامع مسجد گلزار حبیب سولجر بازار میں باقاعدگی سے منعقد ہونے لگا۔ رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے رودا، دعوت اسلامی زندہ باد۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ پہلے علاقائی سطح پر بڑھا اور کراچی کے مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات منعقد ہونے لگے، جس کے بعد صوبائی سطح پر بھی ہفتہ وار اجتماعات کا آغاز ہوا، اور یوں یہ سلسلہ الحمدللہ آج دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی تواتر سے جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے شرکت کرنے والے چند افراد کی تعداد پہلے سینکڑوں، پھر ہزاروں اور اب لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔ سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، آنا ہے، دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے، لانا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں دین سیکھنے کا انداز نہایت سادہ، مؤثر اور دل نشین ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی سنت و بھرے بیانات کے ذریعے سنتوں کی اہمیت، روزمرہ زندگی میں ان کے نفاذ اور عملی کردار سازی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان ایمان افروز سنت و بھرے بیانات کو سن کر دلوں میں نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں سے دوری کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ آپ بھی اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو یقینی بنائیں اور دین و دنیا کی برکتیں پائیں۔
رمضان شریف کی مبارک ساعتوں کی برکات سمیٹنے والے معتکفین نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر چاند رات سے ہی اپنے آپ کو قافلے کا مسافر بنایا اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، اور اب ایک بار پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو یاد رضا کے لیے 3 دن کے قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں محمد امجد قادری کی یہ رپورٹ۔ رمضان شریف کی پر رونق بہاریں دیکھنے اور اس میں کی جانے والی عبادات کا ثمر حاصل کرنے کے بعد معتکفین کی کثیر تعداد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش پر چاند رات کو 3 دن کے قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ ملک بھر سے عاشقان رسول بس، ٹرین اور دیگر سواریوں کے ذریعے علم دین کے شمع جلانے کے لیے روانہ ہوئے اور خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں۔ ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ اور اب ایک بار پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو 3 دن کے قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی۔ یاد رضا میں قافلہ، تو ہمت کریں انشاءاللہ یہاں جو تشریف فرمائیں وہ بھی ذہن بنائیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی یاد میں جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ اس میں قافلے سفر تو کرتے ہیں، لیکن مزید اعلی حضرت کی محبت میں جو اسلامی بھائی اگر کر لیں کہ خاص مطلب رضا، یاد رضا میں قافلہ انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار۔ مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ رمضان شریف میں مساجد میں نمازیوں کا رش ہوتا ہے، لیکن جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے وہیں مساجد خالی ہو جاتی ہیں۔ مساجد کو ذکر و اذکار سے معطر رکھنے اور عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عاشقان رسول کو قافلوں میں سفر کی ترغیب دلاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں مساجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو یہ رونقیں پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ چاند رات کو قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول ان مساجد میں درس و بیان کرتے ہیں۔ مساجدوں میں تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، عبادتوں کے حلقے لگتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں، نماز کے احکام سے سیکھا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، علاقائی دورہ کے ذریعے عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی 3 دن کے قافلے میں سفر کریں۔ امیر اہل سنت نے اپریل میں شوال کے مہینے میں یاد رضا کے لیے 3 دن کے قافلوں کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ کو بھی دعوت ہے، آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ ان قافلوں کے مسافر بنیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 3 دن کے قافلے میں سفر کرنے کے لیے آپ اپنی نیتیں 0317117262 پر لکھوائیں یا پھر QR کوڈ اسکین کر کے اپنا اندراج کروا سکتے ہیں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 4 اپریل کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں افتتاح بخاری شریف کا سلسلہ ہوگا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ علم و حکمت سے بھری باتوں سے عاشقان رسول کے دلوں کو روشن کریں گے۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں۔ جامعۃ المدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وہ عظیم دینی کاوش ہے جس کی بدولت آج معاشرے کو با عمل اور با صلاحیت علماء کرام میسر آ رہے ہیں۔ جامعۃ المدینہ مدرسہ نظامی کے آخری سال دورۃ الحدیث شریف میں پہنچنے والے طلباء کرام کے لیے یہ انتہائی خوش نصیبی کا مقام ہوتا ہے جب وہ بخاری شریف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 4 اپریل 2026 بروز ہفتہ رات 9 بجے فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں افتتاح بخاری شریف کا سلسلہ ہوگا، جس میں کراچی کے دورۃ الحدیث شریف کے طلباء کرام بالمشافہ شرکت کریں گے، جبکہ دنیا بھر میں موجود جامعۃ المدینہ کے طلباء و طالبات بذریعہ مدنی چینل شریک ہوں گے۔ افتتاح بخاری شریف کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوگا، جبکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حاضرین سے علم و حکمت سے بری گفتگو فرمائیں گے۔ افتتاح بخاری شریف میں آپ بھی شرکت کریں اور اپنے حلقہ احباب کو بھی شرکت کروائیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی علم و حکمت سے بھری باتوں سے فیضیاب ہوں۔ شعبہ حج عمرہ کے تحت 28 مارچ کو لاہور میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے حج کی ادائیگی سے متعلق اہم نکات بیان کیے۔ سیشن میں معاون نگران مجلس لاہور سٹی ذمہ دار اور عازمین حج کے ساتھ دیگر عاشقان رسول بھی موجود تھے۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ حج عمرہ کے تحت 28 مارچ کو جامع مسجد فیضان نوری رضوی جوہر ٹاؤن لاہور میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور اس سال حج پر جانے والے عازمین بھی شریک ہوئے۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے حج کی ادائیگی کے حوالے سے نہایت اہم نکات بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ حج ایک عظیم عبادت ہے جس کے لیے باقاعدہ تربیت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہر رکن شریعت کے مطابق درست طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عازمین حج کو چاہیے کہ وہ مکمل شرعی رہنمائی کے ساتھ احتیاطی تدابیر
تدابیر اختیار کریں اور دوران حج ہونے والی ممکنہ غلطیوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حاجی محمد اظہر اتاری نے تربیت دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ حج سے واپسی پر اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائیں، اپنے کردار، اخلاق اور عبادات کو بہترین بنائیں۔ حج تربیتی سیشن میں معاون نگران مجلس شعبہ حج و عمرہ نے شعبے کا تعارف کرواتے ہوئے ملک بھر کے کئی شہروں میں ہونے والے سیشن سے متعلق بتایا۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری سے سیشن میں موجود عاشقان رسول نے ملاقات بھی کی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں 30 مارچ 2026 کو سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے پریٹ آباد کی فیضان صدیق اکبر مسجد میں لگنے والے شارٹ ٹائم مدرسۃ المدینہ کے قاری عبد الرحمن اتاری کے گھر رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر حیدرآباد کے نگران مشاورت بھی موجود تھے۔ رکن شورا نے قاری عبد الرحمن اتاری کی عیادت کی اور انہیں بیماری پر صبر کرنے کی تلقین کی، جبکہ حیدرآباد شہر نگران نے قاری عبد الرحمن اتاری کے لیے دعائے صحت بھی کروائی۔ جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے۔ پنجاب پاکستان کے ضلع شیخوپورہ کے شہر فاروق آباد کے نواحی علاقے سچا سودا میں دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت جامع مسجد فیضان صحابہ و اہل بیت اور مدرسۃ المدینہ کے تعمیراتی کام جاری ہیں۔ شعبہ قافلہ کے ڈویژن ذمہ دار نے 31 مارچ 2026 کو اس پروجیکٹ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ اس حوالے سے ڈویژن ذمہ دار نے مدنی خبروں کو بتایا۔ کروں خدمت مساجد کی، عطا توفیق کر اس کی، کروں خدمت مساجد کی، عطا توفیق کر اس کی۔ فیضان صحابہ و اہل بیت اور مدرسۃ المدینہ بوائز بچوں کے حفظ اور ناظرے کے لیے یہ الحمدللہ ایک 10 مرلے جگہ کے اوپر عالی شان یہ ادارہ زیر تعمیر ہے۔ امیر اہل سنت نے 1500 سالہ جشن ولادت پر مسجد اور مدارس بنانے کا فرمایا تھا۔ اللہ کے کرم سے یہ ایک شخصیت نے جگہ ڈونیٹ کی اور الحمدللہ اور یہاں عاشقان رسول کام کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادوں کا کام جاری ہے اور بہت جلد انشاءاللہ اس کی تعمیرات ہوں گی۔ یہاں نمازیں پڑھیں گے، یہاں انشاءاللہ الکریم بچے حفظ کریں گے اور یہاں پر انشاءاللہ دیگر دعوت اسلامی کے دینی کام ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اب خبر دیں آپ کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر کرنے والے قافلوں کے حوالے سے، جس میں درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً قافلے راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں قافلے میں سفر کرتے ہوئے عاشقان رسول بنگلہ دیش کے شہر راجشاہی کے علاقے چاندریما کی بیت المعمور مسجد، کشور گنج کی چومک پور جامع مسجد اور سید پور کی ریاض الجنت جامع مسجد پہنچے، جہاں دوران قافلہ راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے اجر ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی اور علم دین کی برکات کو بھی پایا، جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر چوک درس دیتے ہوئے شرکا کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ مختلف حلقوں کے دوران شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے نماز سمیت مختلف امور کے بارے میں معلومات دی گئیں اور مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افسوسناک خبر دیں گے یورپی ملک اٹلی سے، جہاں اس کے کیپٹل سٹی روم میں بزنس کمیونٹی کے محمد عارف قضا الہی سے انتقال کر گئے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ تفصیلات محمد اشفاق اتاری کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک اٹلی کے کیپٹل سٹی روم میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے محمد عارف قضا الہی سے انتقال کر گئے۔ فیضان مدینہ روم میں مرحوم کی نماز جنازہ کے موقع پر عزیز و اقارب سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول شریک ہوئے۔ رکن اٹلی مشاورت نے نماز جنازہ کی ادائیگی سے قبل نیکی کی دعوت دیتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا اور پھر رکن اٹلی مشاورت نے مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم سمیت دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ دوسری جانب اٹلی کے شہر چویتانوا مارکے کے مقامی اسپتال میں زیر علاج محمد رفیق اتاری کی اٹلی مکی مشاورت کے نگران نے عیادت کرتے ہوئے بیماری پر صبر کرنے کا ذہن دیا اور دعاؤں سے نوازا۔
مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بتاتے ہیں افریقی ملک ملاوی سے مدنی خبر، جہاں بینگوے ٹاؤن میں FGRF کے تحت سینکڑوں خاندانوں میں راشن و اشیاء ضروریہ کی تقسیم کا سلسلہ کیا گیا۔ اس موقع پر ملاوی نیشنل پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیر سلیمان بھی موجود تھے۔ تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے جذبے کو لیے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت نگران ملاوی مشاورت، مبلغین دعوت اسلامی اور FGRF کے متعدد والنٹیئرز راشن و اشیاء ضروریہ کی تقسیم کے لیے سفر کرتے ہوئے بینگوے ٹاؤن پہنچے، جبکہ اس موقع پر ملاوی نیشنل پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیر سلیمان کی بھی آمد ہوئی۔ پروگرام میں شرکت کے لیے بینگوے ٹاؤن سمیت قرب و جوار کے مختلف ولیجز سے آئے مقامی عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نگران ملاوی مشاورت نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکات بتائیں اور اس سے وابستہ رہنے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور اچھے اخلاق اپنانے، معاشرتی برائیوں سمیت دیگر گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ نیز خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی آگاہی دی، جبکہ اسی دوران ملاوی نیشنل پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیر سلیمان نے شرکائے اجتماع سے گفتگو کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کو سراہا اور شرکاء کو بھی اس حوالے سے آگاہی فراہم کرتے ہوئے اس دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی، جبکہ نگران ملاوی مشاورت نے دعا بھی کروائی۔ اس موقع پر برستی بارش کے دوران بھی مقامی عاشقان رسول کے 1500 خاندانوں میں راشن و اشیاء ضروریہ پر مشتمل بیگز کی تقسیم کا سلسلہ کیا گیا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی اور FGRF کے متعدد والنٹیئرز سمیت ملاوی نیشنل پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیر سلیمان نے بھی حصہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے راشن بیگز تقسیم کیے۔ اس پر مقامی عاشقان رسول نے خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی فلاحی خدمات کو سراہا اور دعوت اسلامی اور اس کے شعبہ FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بینگوے ٹاؤن میں FGRF کے تحت راشن تقسیم کے حوالے سے نگران ملاوی مشاورت نے مدنی خبروں کو بتایا۔ Today is the 13th of March 2026 and we are serving so many families at UFGRF again today in this area of Bangwe. There are places from 3-4 different areas. We are serving 1,500 families and so far over 20,000 families, which is over 100,000 individuals have been supported during 2026. But it doesn't stop here. We have distributions. Keep up your support with us. Jazakumullahu khaira. دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کے درمیان نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے 28 مارچ کو عالمی مجلس مشاورت کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے نئے اہداف بھی دیے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کے درمیان نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے 28 مارچ کو اسلامی بہنوں کی عالمی مجلس مشاورت کا ایک مدنی مشورہ ہوا، جس میں معاون نگران انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ، نگران پاکستان مجلس مشاورت، اراکین عالمی مجلس مشاورت کی کراچی میں مقیم ذمہ داران نے آن سائٹ شرکت کی، جبکہ کراچی سے باہر اور بیرون ملک سے تعلق رکھنے والی ذمہ دار اسلامی بہنیں آن لائن شامل ہوئیں۔ مدنی مشورے میں شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی کی کارکردگی اور فیچر پلاننگ کو بذریعہ پریزنٹیشن پیش کیا گیا۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کی دینی کاموں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ بھی پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کیا گیا۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ کے اہداف بھی دیے۔ نیز اچھی کارکردگی پر ذمہ دار اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی اور دینی کاموں کو مزید احسن انداز میں آگے بڑھانے کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی گئی۔ شعبہ حج و عمرہ اسلامی بہنوں کے تحت لاہور میں 28 مارچ کو حج تربیتی اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں شعبے کی سٹی ذمہ دار اسلامی بہن نے حج کی اہمیت، فضیلت اور اس کے روحانی فوائد پر اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی۔ آخر میں خصوصی دعا کی گئی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ اسلامی بہنوں کے تحت 28 مارچ کو لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں حج تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجتماع میں لاہور اور اس کے گرد و نواح سے کثیر تعداد میں حج کی سعادت حاصل کرنے والی اسلامی بہنوں اور دیگر نے شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ شعبے کی لاہور سٹی ذمہ دار اسلامی بہن نے حج کی اہمیت و فضیلت پر سنت و بھرا بیان کیا اور حج و عمرہ کے مقاصد اور اس کے تقاضوں سے آگاہ کیا۔ ماسٹر ٹرینر اسلامی بہن نے حج پر جانے والی اسلامی بہنوں کو عمرہ کی ادائیگی کا عملی طریقہ سکھایا۔ احرام، طواف، سعی اور دیگر مناسک کی ادائیگی کا طریقہ آسان انداز میں بیان کیا۔ سیشن میں حج کے دوران ضروری سامان، احتیاطی تدابیر اور دیگر اہم امور پر بھی رہنمائی فراہم کی گئی۔ اختتام سے قبل دعا کی گئی۔ آخر میں لاہور سٹی ذمہ دار نے اسلامی بہنوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 25 مارچ کو ڈویژن فیصل آباد کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور سال 2026 کے اہداف دیے گئے۔ گزشتہ سال کے اہداف کی تکمیل پر اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 25 مارچ کو ڈویژن فیصل آباد کی اسلامی بہنوں کے لیے سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں پنجاب سطح کی ذمہ دار ڈویژن فیصل آباد، ڈسٹرکٹ جھنگ اور ڈسٹرکٹ ٹوبہ سے شعبہ کفن دفن کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سال 2025 کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور سال 2026 کے اہداف دیے گئے۔ سیشن کے دوران غسل میت دینے والی اسلامی بہنوں کو فعال کرنے، سیشنز کروانے اور تقرر مکمل کرنے کے ساتھ سفری شیڈول بنانے پر گفتگو ہوئی۔ اسلامی بہنوں کو مسلم فیونرل ایپلیکیشن کا تعارف بھی کروایا گیا اور ہاتھوں ہاتھ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کروایا۔ آخر میں 2025 کے اہداف مکمل کرنے والی اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحفے میں دیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کل بروز جمعرات لائیو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے بعد آن ایئر کی جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 1 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا